ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، پچھلے کچھ دنوں سے پاکستان کی طرف سے اسرائیل کے ساتھ روابط بڑھانے یا اس کو تسلیم کیے جانے کے حوالے سے بحث کا ایک سلسلہ چل رہا ہے، اور ان دو وفود کے بارے میں بات چیت کی جا رہی ہے جنہوں نے حال ہی میں اسرائیل کا دورہ کیا ہے، اور جس کی تصدیق کل اسرائیل کے صدر نے بھی کر دی ہے کہ میرے ساتھ پاکستان سے آنے والے دو وفود یا ڈیلیگیشنز کی ملاقات ہوئی ہے، اور یہ ملاقات انتہائی خوشگوار رہی ہے۔ تو ان وفود میں ایک ہمارے پی ٹی وی کے اینکرز ہیں احمد قریشی، وہ بھی شامل تھے۔ ظاہر ہے اس پر نہ صرف پورے پاکستان میں خاص طور پر اپوزیشن حلقوں کی طرف سے اور پی ٹی آئی کی طرف سے اور ایسے حلقے جو اسرائیل کے خلاف ہیں اور فلسطینیوں سے محبت رکھتے ہیں، ان کی طرف سے بڑی شدت کے ساتھ یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ یہ حکومت کیا کر رہی ہے، یہ حکومت کس طرف جا رہی ہے۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جب سے بھی پاکستان بنا ہے، پاکستانی قوم دو ایشوز کے حوالے سے بہت ہی سینسٹیو ہے، بہت حساس ہے۔ ایک تو کشمیر کا ایشو ہے، ایک فلسطین کا ایشو ہے۔ آپ کسی جمعہ نماز کی مسجد میں پڑھنے کے لیے جائیں، آپ عید نماز پڑھنے جائیں، تو ہمارے جو علماء کرام ہیں تو جہاں ملت اسلامیہ کی یکجہتی کی بات کرتے ہیں، تو وہ پھر جب دعا کرواتے ہیں تو یا پھر وہ کشمیر کی آزادی کی بات کرتے ہیں یا پھر فلسطین کی آزادی کی بات کرتے ہیں۔ تو گویا پاکستانی قوم کشمیر اور فلسطین کی آزادی کو ایک ہی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ ظاہر ہے یہ اسی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ کشمیر کے ساتھ ساتھ فلسطین کے حوالے سے بہت سینسٹیو ہے، اور قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی یہی فرمایا تھا کہ کشمیر جو ہے وہ پاکستان کی شہرگ ہے، اور جو فلسطین کا جب تک مسئلہ ہے تو فلسطینیوں کے اوپر اسرائیل نے ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ 1.5-2 سال پہلے جب یہاں عمران خان کی حکومت تھی اور اس وقت عرب ممالک بڑی تیزی کے ساتھ اسرائیل کو تسلیم کر رہے تھے، اور یو اے نے تسلیم کر لیا تھا، اور یہ خبریں عام تھیں کہ سعودی عرب کے ساتھ جو ہے وہ اسرائیل کے تعلقات پس پردہ بڑے خوشگوار ہو چکے ہیں، اور کسی بھی وقت محمد بن سلمان جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کر سکتے ہیں، کیونکہ محمد بن سلمان کا جو ہے ان کی جو پرائرٹیز ہیں وہ ان کی ملک کی اقتصادی ترقی ہے، وہ مذہب یا آئیڈیالوجی ان چیزوں پہ زیادہ بلیو نہیں کرتے۔ تو بہرحال وہ ان دنوں پاکستان پہ بھی دباؤ آیا تھا، اور عمران خان نے بالکل کھل کر کہا تھا کہ چاہے امریکہ ہو، چاہے IMF ہو اور عرب ممالک ہوں، ہمارے اوپر بڑے دباؤ ہیں۔ بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے بہت سارے طاقتور حلقے بھی چاہتے تھے کہ اسرائیل کے ساتھ جو عداوت ہے یا جو دشمنی ہے اسے کم سے کم کیا جائے، تاکہ ہمارے مغربی ممالک کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہو سکیں۔ لیکن عمران خان نے ایک ایسا فقرہ کہہ دیا جس کی وجہ سے یہ سارا چیپٹر کلوز ہو گیا۔ عمران خان نے یہ نہیں کہا کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر میں اسرائیل کو تسلیم کر رہا ہوں تو پھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ یہ یوں سمجھ لیں کہ ایک انہوں نے اس بات کو مذہبی طور پر لے لیا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہوں گا۔ تو یہ ایک انتہا ہوتی ہے اپنے فیصلوں کے حوالے سے کہ آپ اتنی اینڈ پہ چلے گئے، یعنی بالکل ایمان کی پختگی ہے کہ کسی بھی صورت میں ہم نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا۔ تو یہ پھر چیپٹر پاکستان کو تسلیم کر جو ہے پاکستان کی طرف سے اسرائیل کو تسلیم کرنا وہ بند ہو گیا۔ سعودی عرب یہ چاہتا تھا کہ میرے تسلیم کرنے سے پہلے پاکستان اگر تسلیم کر لے تو میرے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی، میں بھی تسلیم کر لوں گا اور باقی جو اسلامی ممالک ہیں وہ بھی تسلیم کر لیں گے۔ اس کے بعد اس میں سارا جو ہے سلسلہ پھر جو ہے نا وہ خاموشی آ گئی ایک لمبی۔ اب وہاں بائیڈن حکومت آ گئی، اس وقت وہاں ٹرمپ تھے۔ تو اب تازہ ترین خبریں یہ ہیں کہ بھی اب بائیڈن بھی جو ہے نا وہ سعودی عرب کے دورے پہ جا رہے ہیں، اور امکان یہی ہے کہ سعودی عرب کے تعلقات کیونکہ اسرائیل کے ساتھ کافی بہتر ہو چکے ہیں، بہت ممکن ہے کہ سعودی عرب جو ہے ماضی مستقبل قریب میں اسرائیل کو تسلیم کر لے۔ اور پاکستان کے حوالے سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے وہ داخلی سطح پر بھی اور خارجہ محاذ پر بھی بڑی تیزی کے ساتھ اقدامات اٹھا رہی ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ وہ کسی بھی وقت جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر اب نیب کے قوانین میں تبدیلی ہے، اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے دیکھ لیں یا EVM کے حوالے سے دیکھ لیں، اور اس نے بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ قانون سازی کی ہے۔ IMF کے حوالے سے بھی آپ دیکھ لیں، اسرائیل کے حوالے سے بھی یہ پالیسی آ رہی ہے۔ اگرچہ حکومت نے یہ اچھا قدم اٹھایا کہ احمد قریشی کو ٹرمینیٹ کر دیا ہے جو PTV کے ایک اینکر تھے، لیکن وہ ہمارے مذہبی حلقے جو ہمہ وقت اٹھتے بیٹھتے عمران خان کو یہودی لابی کا ایجنٹ کہتے تھے اور اس طرح کے بہت سارے الزامات لگاتے تھے، اب وہ انہوں نے بالکل خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ امید یہ رکھنی چاہیے کہ وہ بھی اس پر لب کشائی کریں گے اور
فلسطینیوں کا ساتھ دیں گے، کیونکہ اسرائیل نے بیت المقدس پر قبضہ جما رکھا ہے، جو کہ غیر قانونی ایک قبضہ ہے اور پوری دنیا اس کو تسلیم بھی کرتی ہے۔ جب تک وہاں فلسطینی کی آزاد حکومت قائم نہیں ہو جاتی، آزاد ریاست قائم نہیں ہو جاتی، اس وقت اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بہرحال آگے آنے والے دنوں میں پاکستان پر بھی دباؤ بڑھنے والا ہے۔ اگر خدا نخواستہ سعودی عرب تسلیم کر لیتا ہے اسرائیل کو، تو پھر یقیناً اس کا جو پریشر ہے وہ پاکستان پر بھی آئے گا۔ اب دیکھنا ہے کہ پاکستانی قوم اس صورتحال سے کس طرح نبرد آزما ہوتی ہے، لیکن فیصلے وہی اٹل ہوتے ہیں جن کے پیچھے قوم کھڑی ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں پہنچ سکیں۔ اگلے ویڈیو تک اجازت، السلام علیکم۔